بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد بعدد کل داع ودواء وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں کبھی ان کا خیال گزرا۔ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھو۔ ترجمہ: کوئی آدمی بھی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو ان بندوں کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہیں جن میں ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہے۔ بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں تمہاری ایک کمان کے برابر جگہ یا ایک قدم کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے، اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت جنت سے زمین کی طرف جھانکے تو جنت سے لے کر زمین تک کی جگہ کو روشن کر دے اور خوشبو سے بھر دے، اور اس کا دوپٹہ بھی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چل کر بھی اس کو پار نہ کر سکے، اور تم چاہو تو یہ آیت پڑھو۔ ترجمہ: اور جنتی لمبے سایوں میں ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جنتی جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تو تھوک آئے گا، نہ پیشاب، نہ پخانہ ہوگا، اور نہ ناک کی صفائی کی ضرورت ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، کھانے کا کیا ہوگا، یعنی ہضم کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ڈکار آئے گی اور پسینہ مشک کے پسینے کی طرح ہوگا، یعنی غذا کا جو اثر نکلنا ہوگا وہ ڈکار اور پسینہ کے ذریعے نکل جایا کرے گا، اور جنتیوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تسبیح اس طرح جاری ہوگی جس طرح ان کا سانس جاری ہوگا۔ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکارے گا کہ تمہارے لیے صحت ہے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تمہارے لیے زندگی ہے، کبھی موت نہ آئے گی، تمہارے لیے جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تمہارے لیے خوشحالی ہے، کبھی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا، یہ جنت تم کو تمہارے اعمال کے بدلے دی گئی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو مزید ایک چیز عطا کروں، یعنی تم کو جو کچھ اب تک عطا ہوا ہے اس پر مزید ایک خاص چیز عنایت کروں؟ وہ کہیں گے، کیا آپ نے ہمارے لیے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے، اور کیا آپ نے ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ اب اس کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی ہم خواہش کریں؟ بندوں کے اس جواب کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیں گے، جس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اب ان کا حال یہ ہوگا کہ جو کچھ اب تک انہیں ملا تھا
اس سب سے زیادہ محبوب ان کے لیے اپنے رب کے دیدار کی نعمت ہوگی۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی سخت نافرمان کو نعمتوں میں دیکھ کر اس پر رشک نہ کرو، تمہیں معلوم نہیں موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے ایک ایسا قاتل ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ قاتل سے مراد دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن دوزخیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی نہایت عیش و آرام کے ساتھ گزاری ہوگی۔ اس کو دوزخ کی آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی اچھی حالت دیکھی ہے، اور کیا کبھی عیش و آرام کا کوئی دور تجھ پر گزرا ہے؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا، کبھی نہیں میرے رب۔ اسی طرح ایک شخص جنتیوں میں سے ایسا لایا جائے گا جس کی زندگی سب سے زیادہ تکلیف میں گزری۔ اس کو جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے، کیا کوئی دور تجھ پر تکلیف کا گزرا ہے؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا، کبھی نہیں میرے رب، کبھی کوئی تکلیف مجھ پر نہیں گزری اور میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو تم کو موت نہ آئے گی مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اور ان کے عذاب سے ڈرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، زقوم کا اگر ایک قطرہ دنیا میں ٹپک جائے تو دنیا میں بسنے والوں کے سامان زندگی کو خراب کر دے، تو کیا حال ہوگا اس شخص کا جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا۔ زقوم جہنم میں پیدا ہونے والا ایک درخت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ جنت کو دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ سے آ کر عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، جو کوئی بھی اس جنت کا حال سنے گا وہ اس میں ضرور پہنچے گا، یعنی پہنچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ناگواریوں سے گھیر دیا، یعنی شرعی احکام کی پابندی لگا دی جن پر عمل کرنا نفس کو ناگوار ہے۔ پھر فرمایا، جبرائیل اب جا کر دیکھو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر آ کر عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جا سکے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل جاؤ جہنم کو دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ سے آ کر عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، جو کوئی بھی اس کا حال سنے گا اس میں داخل ہونے سے بچے گا، یعنی بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا، پھر فرمایا، جبرائیل اب جا کر دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر آ کر عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، آپ کے بلند مرتبہ کی قسم، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کوئی بھی جہنم میں داخل ہونے سے نہ بچ سکے گا۔ ابو داؤد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا حکم دے دیں تو پھر ان کو اپنے کام میں کوئی اختیار باقی رہے، یعنی اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی
کہ وہ کام کریں یا نہ کریں، بلکہ عمل کرنا ہی ضروری ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ سورہ احزاب۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اور ہم نے ہر ایک رسول کو اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ سورہ نساء۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو کچھ تمہیں رسول دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روکیں رک جایا کرو، یعنی جو حکم بھی دیں اس کو مان لو۔ سورہ حشر۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اچھا نمونہ ہے، خاص طور سے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہے۔ سورہ احزاب۔ ایک جگہ ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آ جائے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو۔ سورہ نور کا ترجمہ سنایا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، بشرط کہ ایمان والا ہو، تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے، دنیا میں عزت، قناعت، حلال روزی، اللہ کے ذکر کی لذت اور اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوگا، اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے بدلے میں ان کو اجر دیں گے۔ سورہ نحل۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی بات مانی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ سورہ الاحزاب کا ترجمہ ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے سب گناہ بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے مہربان ہیں۔ سورہ آل عمران۔ ایک جگہ ارشاد ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دیں گے۔ یہ سورہ مریم کا ترجمہ ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا، اس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملے گا، اور اس کو نہ کسی زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ ہی حق تلفی کا، یعنی نہ یہ ہوگا کہ گناہ کیے بغیر لکھ دیا جائے اور نہ ہی کوئی نیکی کم لکھ کر حق تلفی کی جائے گی۔ سورہ طٰہٰ کا ترجمہ۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے خلاصی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ سورہ الطلاق۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، جسمانی قوت، مال کی فراوانی، بڑے خاندان والا ہونا، عزت کا ملنا، عمروں کا دراز ہونا، حکومتی طاقت کا ہونا، وغیرہ وغیرہ، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، ہم نے ان کے کھیت اور باغوں کے نیچے سے نہریں جاری کیں، پھر باوجود اس قوت و سامان کے ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ان کی جگہ دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ سورہ انعام کا ترجمہ۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی فنا ہونے والی رونق ہیں، اور اچھے اعمال جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے یہاں، یعنی آخرت میں ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں
اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں۔ یعنی اچھے اعمال پر جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ آخرت میں پوری ہوں گی اور امید سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے برعکس مال و اسباب سے امیدیں پوری نہیں ہوتی۔ سورہ کہف۔ ایک جگہ ارشاد ہے، جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ سورہ نحل۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اور جو کچھ تم کو دنیا میں دیا گیا ہے وہ تو صرف دنیا کی چند روزہ زندگی گزارنے کا سامان اور یہاں کی فنا ہونے والی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ قصص۔ احادیث نبوی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کیا تمہیں ایسی تنگ دستی کا انتظار ہے جو سب کچھ بھلا دے، یا ایسی مالداری کا جو سرکش بنا دے، یا ایسی بیماری کا جو ناکارہ کر دے، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل کھو دے، یا ایسی موت کا جو اچانک آ جائے کہ بعض وقت توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، یا دجال کا جو آنے والی چھپی ہوئی برائیوں میں بدترین برائی ہے، یا قیامت کا؟ قیامت تو بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ ترمذی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان 7 چیزوں میں سے کسی چیز کے آنے سے پہلے نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ آ جائے اور انسان اعمال صالح سے محروم ہو جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ گھر والے، مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں، پھر گھر والے اور مال واپس آ جاتا ہے اور عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ مسلم۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا، غور سے سنو، دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے، اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے اس میں ہر اچھے برے کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں۔ بلا شبہ آخرت مقررہ وقت پر آنے والی سچی حقیقت ہے، اور اس میں قدرت رکھنے والا بادشاہ فیصلہ کرے گا۔ غور سے سنو، ساری بلائیاں اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں، اور ہر قسم کی برائی اور اس کی تمام قسمیں جہنم میں ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لو، جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کرو، اور سمجھ لو کہ تم اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے۔ جس شخص نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ مسند مشافی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اسلام کا حسن اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو جو برائیاں اس نے پہلے کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب یہ رہتا ہے کہ ایک نیکی پر 10 گناہ سے 700 گناہ تک ثواب دیا جاتا ہے، اور برائی کرنے پر وہ اسی ایک برائی کی سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر فرما دیں تو بات دوسری ہے۔ بخاری۔ زندگی میں اسلام کے حسن کا آنا یہ ہے کہ دل ایمان کے نور سے روشن ہو
اور جسم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے آراستہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے ارکان میں سے یہ ہے کہ دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اگر تم حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اور اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ جس شخص نے ان میں سے کسی چیز میں کچھ کمی کی تو وہ اسلام کے ایک حصہ کو چھوڑ رہا ہے، اور جس نے ان سب کو بالکل ہی چھوڑ دیا اس نے اسلام سے منہ پھیر لیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے 8 حصے ہیں، 8 حصے اہم ہیں۔ ایمان ایک حصہ ہے، نماز پڑھنا ایک حصہ ہے، زکوٰۃ دینا ایک حصہ ہے، حج کرنا ایک حصہ ہے، رمضان کے روزے رکھنا ایک حصہ، نیکی کا حکم کرنا ایک حصہ، برائی سے رکنا ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنا یہ بھی ایک حصہ ہے۔ بلا شبہ وہ شخص ناکام ہے جس کا اسلام کے ان اہم حصوں میں سے کسی میں بھی کوئی حصہ نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو عقائد اور اعمال میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، اور دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، ہم ان کی آواز کی گنگناہٹ تو سن رہے تھے لیکن فاصلہ ہونے کی وجہ سے ان کی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہاں تک کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ آپ سے اسلام کے اعمال کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، دن رات میں 5 فرض نمازیں ہیں۔ ان صاحب نے عرض کیا، کیا ان نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز میرے اوپر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، لیکن اگر تم نفل پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزے فرض ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا ان روزوں کے علاوہ بھی کوئی روزہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مگر نفل روزہ رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اس پر بھی انہوں نے عرض کیا، کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی صدقہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مگر نفلی صدقہ دینا چاہو تو دے سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ صاحب یہ کہتے ہوئے چلے گئے، اللہ کی قسم، میں ان اعمال میں نہ تو زیادتی کروں گا اور نہ ہی کمی کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس شخص نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا۔
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت سے جو آپ کے گرد بیٹھی تھی مخاطب ہو کر فرمایا، مجھ سے اس پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، فقر کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، جان بوجھ کر کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، اور شرعی احکامات میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور جو شخص شرک کے علاوہ ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے اور پھر دنیا میں اس کو اس گناہ کی سزا بھی مل جائے جیسے حد وغیرہ جاری ہو جائے تو وہ سزا اس کے گناہ کے لیے کفارہ ہو جائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی گناہ کی پردہ پوشی فرمائی اور دنیا میں اسے سزا نہ ملی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، چاہے وہ اپنے فضل و کرم سے آخرت میں بھی درگزر فرمائیں اور چاہیں تو عذاب دیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ بخاری شریف۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے، والدین کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دیں کہ بیوی کو چھوڑ دو اور سارا مال خرچ کر دو، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے بالکل نکل جاتا ہے۔ شراب نہ پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے۔ میدان جنگ سے نہ بھاگنا اگرچہ تمہارے ساتھی ہلاک ہو جائیں۔ جب لوگوں میں موت وبا کی صورت میں عام ہو جائے جیسے طاعون وغیرہ اور تم ان میں موجود ہو تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا، تربیت کے لیے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا، کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہنا۔ مسند احمد۔ اس حدیث شریف میں والدین کی اطاعت کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ اطاعت کے اعلیٰ درجہ کا بیان ہے، جیسے اسی حدیث شریف میں یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے اعلیٰ درجہ کی بات ہے، کیونکہ ایسی صورت میں زبان سے کلمہ کفر کہہ دینے کی گنجائش ہے جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو۔ سبق یہیں ختم کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو منتخب احادیث سے جو تالیف ہے حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ترتیب و ترجمہ جو کیا ہے مولانا محمد سعد کاندھلوی مد ظلال عالی، منتخب احادیث سے یہ میں نے آپ کو سبق دیا ہے جی۔ ماشاءاللہ آج 146 صفحہ پر پہنچ گئے ہیں، 146۔ اللہ پاک ہمیں احادیث پر عمل کرنے والا بنائے اور اس پر چلنے والا بنائے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم یہ احادیث سن کر اس پر عمل کریں، عمل پیرا ہوں اور بچوں کو بھی یاد دہانی کرائیں۔ اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے بچوں کو بھی عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔